اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے میرے ایک دوست نے میرے پاس ایک کلپ بھیجا اور اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک انڈیا کے عالم ہیں جنہوں نے پاکستان کے ججوں، جرنیلوں اور عوام سے بڑی کچھ سخت باتیں کی ہیں۔ میں نے وہ کلپ سنا، ایک دفعہ نہیں، میں نے کئی دفعہ وہ کلپ سنا ہے، لیکن مجھے وہ کلپ سن کے بہت ہی تکلیف ہوئی۔ میں فضولیات کے بالکل جواب دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اس کا میں جواب دینا ضروری سمجھا۔ مجھے نہیں معلوم کتنی مخلوق کے پاس وہ کلپ کیا ہوگا اور وہ اس سے گمراہ ہوئے ہوں۔ وہ کلپ بھیجنے والوں نے، جن صاحب نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا، وہ بہت ہی غصے میں تھے اور سارے کا سارا غصہ انہیں پاکستان پہ تھا۔ اس میں انہوں نے جو باتیں کی، میں اس کا جسٹ آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، پھر آگے اس پہ ہم تبصرہ کریں۔ وہ پاکستانیوں کو مخاطب کر کے بڑے غصے میں یہ بات کرتے ہیں کہ جنت کنٹرول لائن سے پاکستان کی طرف ہے، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ 34 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کیا جنت نہیں ہے؟ 22 کروڑ پاکستانیوں کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ بد اخلاق اور جھوٹے لوگ۔ اب یہ ہمیں 22 کروڑ لوگوں کو بد اخلاق، اور شکر ہے ابھی بد کردار کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، ہندوستان سے اس چکر میں لائے گئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور 70 سال سے یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی کہ یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ہم پاکستانی۔ ظالم، متکبر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ہندوستان سے لڑنے کے قابل ہیں؟ کیا صلاحیت اور استعداد ہے پاکستان کی؟ قرآن کی نصوص کے خلاف پاکستان کی آئینی شکیں، طلاق کا قانون قرآن کے خلاف، سود کا نظام یہاں پہ موجود، جس خطے پہ لعنت پڑنی چاہیے تھی، پاکستان کے خطے کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جس پہ لعنت پڑنی چاہیے تھی، وہ غزوے کے ٹھیکیدار بن گئے۔ غزوے سے مراد ہے غزوہ ہند۔ یہ لعنت جہاں پڑنی چاہیے وہ غزوے کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں۔ افغانستان کی جنگ میں کون سے غزوے کا حکم تھا جس میں پاکستان شامل ہوا؟ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سچی باتیں بھی کی۔ جو سچی باتیں تھیں ان کو سچا کہنا چاہیے۔ وہ یہ تھی کہ پاکستان میں ججز، جرنیل، صحافی، پیر اور گدی نشین، ان سب کا منی ٹریل ہونا چاہیے، ان سے منی ٹریل مانگا جانا چاہیے۔ یہ میرا موقف بھی ہے اور میرے سننے والے جانتے ہیں کہ میرے بے شمار کلپ اس پہ موجود ہیں کہ پیر، مولوی، عامل، بیوروکریٹ، زمیندار اور باہر کی فنڈنگ سے اربوں کمانے والے سب کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانا چاہیے۔ جن صاحب نے یہ باتیں کی ان کا نام ہے مولانا مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ میں ان کے متعلق جاننے کے لیے نیٹ پہ تھوڑا سا سرچ کیا تو مجھے ان کے 2 جگہ پہ مضمون نظر آئے جن میں ان کے حالات زندگی دیے ہوئے تھے۔ اس میں یہ تو پتا چلا کہ مولانا عبد الخالق آزاد رائے پوری 12 اکتوبر 1961 میں پیدا ہوئے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، جس سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں یا پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ البتہ انہوں نے جن لوگوں سے تعلیم حاصل کی ان میں سے کچھ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے پڑھے ہوئے ہیں۔ مثلا لکھا ہوا ہے کہ جی جامعہ علوم اسلامیہ کراچی کے وہ پڑھے ہوئے ہیں، تو یقینی بات ہے کراچی کے پڑھے ہوئے ہیں تو زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ پاکستانی ہوں گے۔ جن کے وہ شاگرد ہیں ان میں مفتی ولی حسن ٹونکی اور مولانا محمد ادریس میٹھی کے شاگرد ہیں، جو کہ مولانا سید حسین احمد مدنی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی جو مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں۔ مجھے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ پاکستانی ہوں، لیکن بہرحال چونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ہیں یا انڈیا کے۔ انٹرنیٹ پر جب مجھے تعارف پڑھا میں نے تو مجھے ایک اندازہ ہوا کہ ان کا اتنا غصہ پاکستان پہ کیوں ہے۔ تو میں اس کے جواب پہ جانے سے پہلے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اب میں آتا ہوں ان کے جو سوال ہیں ان کے اوپر۔ انہوں نے لکھا، مطلب یہ بولا کہ یہ جنت کنٹرول لائن سے پاکستان کی طرف صرف موجود ہے۔ 34 کروڑ جو ہندوستانی مسلمان ہیں، کیا ان کے لیے جنت نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو مولانا کو شاید اتنا انہوں نے مطالعہ نہیں کر رکھا۔ ہندوستان میں 34 کروڑ مسلمان نہیں، 25 کروڑ ہے، اور وہ 25 کروڑ جو آخری ابھی ان کا سینسس آبادی جو گنتے ہیں، پتہ نہیں مردم شماری، مردم شماری 25 کروڑ مسلمان ہیں، 34 کروڑ نہیں۔ دوسرا کہ جمعیت علماء ہند اور علماء دیوبند مولانا حسین احمد مدنی کے ایک نظریہ وطنیت کے زیر اثر تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ انہوں نے ایک نظریہ وطنیت، میں اس پہ آگے چل کے آؤں گا کہ وہ نظریہ وطنیت کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند اور علماء دیوبند نے ہندوؤں کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے شانہ بشانہ پاکستان کی مخالفت کی اور قائد اعظم کی مخالفت کی، اور مزے کی بات یہ کہ یہ جمعیت علماء ہند کانگریس سے بھی مخالفت میں آگے نکل گئی۔
کیسے کہ انہوں نے کانگریس تو پاکستان کی مخالفت ویسے کرتی تھی، لیکن جمعیت علماء ہند نے پاکستان کو کافرستان کہا اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا۔ اب یقینی بات ہے کہ کافرستان میں بسنے والے تو سارے کافر ہی ہیں، اور کافر اعظم کے پیچھے چلنے والے بھی سارے کے سارے کافر، تو جو کافر ہے وہ تو جنتی نہیں ہوتا نا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ مولانا رائے پوری کا یہ کہنا کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو جنتی نہیں سمجھتے، انہیں اپنے ماضی پہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کافر ہی سمجھتے ہیں، تو ہمارے جنتی نہ ہونے کا بلکہ ہمارے تو وہ مسلمان ہونے کے قائل نہیں ہے۔ ہمارا اگر کوئی بندہ ان کے جنتی ہونے کا قائل نہیں ہے تو ہم تو یہ بات نہیں کرتے، ہمارے تو پیر خانے وہاں پہ، ہم امبالہ شریف کے ملنے والے ہیں، حضرت مجدد الفسانی کے سلسلے میں میرا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے سے بھی تعلق ہے، تو ہم تو ان کے مرید ہیں، ہم تو انہیں مسلمان اور جنتی سمجھتے ہیں۔ لیکن جمعیت علماء ہند کے ماننے والے وہ پاکستان میں ہوں یا وہاں پہ، وہ اس علاقے کے لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، جنتی تو بات کی بات۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جنت کنٹرول لائن سے پاکستان کی طرف ہے، تو یہاں پاکستانی خود کو جنتی سمجھتے ہیں اور لائن آف کنٹرول کے اس پار والے ہندوستانی مسلمانوں کو دوزخی سمجھتے۔ مولانا آزاد کی زبان سے یہ بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک نقطہ قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ بین الاقوامی سرحد اور کنٹرول لائن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مولانا نے یہاں بین الاقوامی سرحد کو کنٹرول لائن کہہ کر پکارا ہے، یا تو مولانا کو بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول کا فرق نہیں پتا، اگر پتا ہے تو پھر انہوں نے جان بوجھ کے امانت میں خیانت کی ہے۔ کراچی کے ساحل سے لے کر دریائے جہلم کے شمالی کنارے تک یہ پاکستان اور ہندوستان کی بین الاقوامی سرحد ہے، یہ لائن آف کنٹرول نہیں ہے، لائن آف کنٹرول کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز فرمائی کہ یہ پاکستانی جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کر۔ جو لوگ احادیث سے واقف ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں آج جھوٹی حدیثیں نہیں گھڑی جا رہی۔ یہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا سب سے بڑا مرکز عباسیوں کے دور میں بغداد تھا۔ بغداد میں جھوٹی حدیثیں گھڑی جاتی، اور وہ موضوع حدیثیں ہماری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا، اب ان کتابوں میں جو موضوع حدیثیں موجود ہیں، حدیث کی مستند کتابوں میں، ان کے اوپر تو مولانا کو غصہ نہیں آیا، اور مولانا کو غصہ آ رہا ہے پاکستان کے اوپر۔ اگر کسی پاکستانی نے ان موضوع یا جعلی حدیثوں میں سے کسی کا حوالہ دے دیا ہے تو واقعی وہ مجرم تو ہے، لیکن اس سے بڑا مجرم تو وہ ہے نا جس نے یہ حدیثیں گھڑی تھی۔ تو مولانا کو پہلے تو اس پہ غصہ آنا چاہیے، اس کا سارا غصہ انہوں نے ہم پاکستانیوں پہ نکال دیا۔ اب مولانا کو ایک کام کرنا چاہیے کہ وہ حدیثیں جو موضوع ہیں، جعلی ہیں اور ضعیف ہیں، ان حدیثوں کو نکالیں اور ایک کتاب چھاپیں اور بتائیں جی کہ یہ حدیثیں ساری غلط ہیں، ہم نے ان کو نکال دیا ہے، اور باقی جو ہیں وہ اصلی حدیثیں ہیں، تاکہ آئندہ ہم اس کا حوالہ دے سکیں۔ پھر انہوں نے اپنے غصے میں وہ زبان استعمال کی جس سے کسی بھی بندے کے کردار کا، اس کا اپنے اوپر کنٹرول کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں، مثلا انہوں نے الفاظ بولے جو کہ کسی بھی شاید چھوٹے سارے دماغ کے بندے کو بھی زیب نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا 22 کروڑ بد اخلاق اور جھوٹے لوگ ہندوستان سے اس چکر میں لائے گئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرا خیال ہے اس 22 کروڑ میں اگر سارے کے سارے جھوٹے اور بد اخلاق لوگ ہیں تو اس میں جمعیت علماء ہند کے باقیات بھی یہاں پہ شامل ہیں۔ اور کیا انہوں نے ان کو بھی شامل کیا؟ کیا آزاد صاحب نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو اس میں شامل کیا کہ وہ بھی بد کردار، بد اخلاق اور جھوٹے تھے؟ کیا انہوں نے اس میں مولانا احتشام الحق تھانوی کو بھی شامل کیا؟ کیا انہوں نے اس میں مولانا سمیع الحق اور ان کے والد مولانا عبد الحق اٹک والے ان کو بھی شامل کیا، اکوڑا خٹک والے؟ اچھا، کیا اس میں مولانا مفتی محمود اور ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان کو بھی انہوں نے شامل کیا کہ 22 کروڑ میں یہ بد اخلاق اور جھوٹے بھی موجود ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان اس طرح سے آپ اپنی بات ہے آپ کریں، اپنے دلائل سے کریں، اس طرح کی زبان استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہندوستان سے ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب لے کے آئے اور یہاں پہ آ کے کیا بنے؟ ظالم، متکبر۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ہندوستان سے لڑنے کے قابل ہیں؟ کیا صلاحیت اور استعداد ہے پاکستان کی؟ یہ ان کے چند ایک سوال ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ظالم اور متکبر ہر دور میں رہیں۔ ظالم اور متکبر فرعون تھا نا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کھڑے کیے جن کے اخلاق اور کردار کے متعلق مولانا عبد الخالق آزاد رائے پوری یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے اور متکبر تھے، اور وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ مولانا ان کے متعلق بھی یہی کہتے ہوں گے کہ وہ لوگ جھوٹے اور متکبر تھے اور جھوٹے اور بد اخلاق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھوں سے
فرعون کو تباہ و برباد کروا دیا۔ اگر آج ہمارے پاس کوئی بھی موسیٰ آ گیا اور وہ موسیٰ ہوں گے بیچ میں اپنے وقت پہ، جب اللہ کو منظور ہوگی تو وہ ان کو کھڑا کر دے گا، جس وقت وہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ مولانا آزاد نے جو زبان استعمال کیا یہ بالکل وہی ہے جو جمعیت علماء ہند، مسلم لیگ پاکستان اور قائد اعظم کے لیے استعمال کیا کرتے، کافر اعظم اور کافرستان۔ لیکن اس کا افسوس نہیں، کیونکہ وہ لوگ ہندو بنیے کے اتحادی تھے، جبکہ مولانا رائے پوری اگر کراچی میں تعلیم کی ہے، اگر وہ پاکستانی ہیں تو 70 سال سے پاکستان کا کھانے کے بعد اگر یہ زبان استعمال کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے بڑی تکلیف کی بات۔ چلیں وہ حرام تھا پاکستان کا یا حلال تھا، جیسا کیسا تھا، اور اگر وہ ہندوستان کے ہیں ایون دین ہم مسلمانوں کے لیے انہیں یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ 75 سال پہلے ہم کلمہ گو مسلمانوں کے وطن کو کافروں کی سرزمین کہیں تو جائز ہے، ہمارے سیاسی قائد کو کافر اعظم کہیں تب بھی جائز ہے، اور 75 سال سے پاکستان میں رزق کھائیں اور کل آبادی کو بلا استثناء بد اخلاق جھوٹے کہیں تو بھی جائز ہے، 70 سال سے لا الہ الا اللہ کا دشمن کہیں پھر بھی جائز ہے، ظالم متکبر اور بے حیثیت کہیں تب بھی جائز ہے، جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا کہیں، یہ سارا کچھ جائز ہے ان کے لیے، اور ہم اگر کوئی ایک بات کر دیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ وہ میں آگے آ کے عرض کرتا ہوں۔ آگے انہوں نے کہا کہ کیا صلاحیت اور استعداد ہے پاکستان، کیا یہ ہندوستان سے لڑنے کے قابل ہیں؟ میں ایک عرض کروں گا مولانا کی خدمت میں، اور جو ان کے ساتھ یہ ذہن رکھتے ہیں اور لوگوں کی ایک ذہن سازی کر رہے ہیں ان کے لیے، کہ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کو اگر یہ یقین ہو کہ وہ آج پاکستان کا بارڈر کراس کر کے لاہور سے اسلام آباد پر قبضہ کر لے گا، یہ قسمیہ بات ہے کہ ہندوستان ایک دن کی دیر نہیں کرے گا، دن تو بہت لمبا ہے، 1 گھنٹے کی انتظار نہیں کرے گا، وہ ایکچولی ہمارا بارڈر اس لیے کراس نہیں کر رہا، اسے معلوم ہے کہ ہم بارڈر کراس کر کے اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتے۔ اگر یہ بات غلط ہو تو 27 اپریل 218 کو جب ابھی نندن کا ہم نے طیارہ گرایا تھا تو ایکچولی یہی ٹیسٹ تھا کہ اگر ہم بارڈر کراس کریں تو پاکستان کیا ریئیکٹ کرے گا۔ اس ریئیکشن کے بعد آج تک مکمل خاموشی ہے، ہندوستان کو دوبارہ جرأت نہیں ہوئی اپنا کوئی بھی طیارہ پاکستان میں بھیجنے۔ یہی ہماری صلاحیت ہے کہ ہم معاشی طور پر تباہ ہونے کے باوجود ہندوستان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج بھی ہم بات کرتے ہیں، اور ہندوستان کو یہ جرأت نہیں ہے کہ کسی بھی طرف سے ہمارا بارڈر کراس کرے۔ اگر مولانا کو یقین نہیں ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں، ہندوستان سے کہیے، مودی سے کہیے کہ ایک دن اپنے جہاز ہماری طرف بھیجے، یا اپنے کسی فوجی سے کہے کہ ہماری طرف آئے۔ اور یہی تکلیف ایکچولی جمعیت علماء ہند اور ان کی باقیات کو گھن کی طرف کھائے جا رہے ہیں۔ آگے آئیے ایک اور بات پہ ہم 70 سال سے لا الہ کے خلاف کام کیا، قرآن کی نصوص کے خلاف پاکستان کی آئین شکیں بنائی گئیں، طلاق کا قانون قرآن کے خلاف، سود کا نظام پاکستان میں جہاں لعنت پڑنی چاہیے تھی وہ غزوہ ہند کے ٹھیکیدار بن گئے۔ بہت سخت زبان ہے، میں یہ زبان استعمال کرنے کے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں مولانا کی آواز بہت بڑی ہے اور وہ عالم بھی ہیں، میں تو عالم بھی نہیں ہوں۔ میں بڑا مختصر سا بات کروں گا۔ میرا ایک سوال ہے کہ عالم اسلام کے OIC کے 58 ملک آج رکن، ان 58 ملکوں میں وہ کون سا ملک ہے جس میں پورا اسلامی نظام نافذ ہے؟ کون سا ملک ہے؟ مولانا ایک یہ بتا دیں کہ فلاں ملک۔ طلاق کا نظام انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قرآن کے خلاف ہے، تو میرا سوال ہے وہ کون سا مسلمان ملک ہے جس میں طلاق کا ایک نظام نافذ؟ کوئی ایک ملک بتا دیں کہ سعودی عرب ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، یا فلانا اسلامی ملک ہے، یا جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو وہ ہندوستان کی طرف سے وہ کہتے ہیں، اس کا کوئی ملک جس میں طلاق کا ایک نظام موجود ہو ہمیں بتا دیں۔ عالم اسلام کا وہ کون سا ملک ہے جہاں سودی نظام اس وقت بھی رائج نہیں ہے؟ تو مولانا کا غصہ پاکستان کے اللہ جانے کیوں ہے۔ ملائیشیا نے سب سے پہلے سودی نظام ختم کرنے کی کوشش کی، مہاتیر محمد نے 22 سال لگائے، آج تک ان کا سودی نظام ختم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد مصر دوسرا ملک ہے جس نے کوشش نہیں ختم ہو سکا، پاکستان تیسرا ملک ہے جس نے یہ کوشش کی، نہیں ختم ہو سکا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے بعد شروع کیا لیکن ابھی تک ختم۔ مطلب سودی نظام کے 2 حصے، ایک یہ کہ اپنے ملک کے جو اپنے بینک ہیں ان کی بینکاری اور لوگوں کا لین دین اس میں سود نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو آپ کے معاہدے ہوتے ہیں ان میں سود نہ ہو۔ تو جو بین الاقوامی سطح کے سود ہیں اس میں تو کسی ملک کی کوئی استثناء ہے ہی نہیں، سارے کے سارے کاروباری ٹھیکے کرتے ہیں، سود پہ کرتے ہیں۔ رہ گیا انٹرنلی، تو انٹرنلی میں نے 4 ملکوں کی مثال دی ہے۔ اگر مولانا کے پاس کوئی مثال ہے کہ اس کے علاوہ کہیں پہ سودی نظام ختم ہو گیا ہے تو میری گزارش ہے کہ تھوڑی ساری یہ زبان سعودی عرب کے لیے، ملائیشیا کے لیے، مصر کے لیے
ان ملکوں کے لیے بھی استعمال کر لیں، صرف پاکستان پہ غصہ نہ جاڑیں۔ آخر میں ان تمام جرائم کا مرتکب صرف پاکستان کیوں ہے؟ حالانکہ یہ جرم ساری جگہ پہ موجود ہے۔ یقینی بات ہے کہ کوئی جرم ایسا ہے جس کی پردہ داری مقصود ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں کہ جی افغانستان کی جنگ میں کون سے غزوے کا حکم تھا؟ مولانا نے یہ بات کر کے مکمل طور پہ ایک جانبداری کا ثبوت دی ہے، اور وہ کیا؟ افغانستان کی جنگ میں پاکستان کا جتنا حصہ تھا اس کا ہراول دستہ وہ کون تھے؟ مولانا سمیع اللہ اکوڑا خٹک والے، جامع حقانیہ، یہ اس کا جنرل ضیاء نے بھی وہاں پہ ایک دفعہ جا کے تقریر کی تھی اور انہیں 1 کروڑ روپیہ پیش کیا تھا، 1979 کی یا 80 کی بات ہے، تو جنرل ضیاء وہاں پہ تشریف لے گئے۔ طالبان کی ساری قیادت کا 90% مولانا سمیع اللہ کا شاگرد ہے، جامع حقانیہ کا پڑھا ہوا ہے، خود ملا عمر وہ یہاں کے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت کا ان کا قاضی القضات اور مولانا ہیبت اللہ، یہ سارے کے سارے مولانا سمیع اللہ کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس جنگ کا ہراول دستہ وہ سارے کے سارا تو مولانا آزاد کے اپنے طبقہ فکر کے لوگ ہیں، یہ نہ بریلوی ہیں، نہ یہ شیعہ ہیں، نہ یہ اہل حدیث ہیں، یہ سارے کے سارے مولانا سمیع اللہ خود دارالعلوم دیوبند کے انڈیا کے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ مدرس بھی رہے ہیں دارالعلوم دیوبند میں۔ اس کے بعد انہوں نے 1947 میں اپنا یہ 23 ستمبر کو جامعہ حقانیہ کا آغاز کیا، اور وہ جامعہ آج تک چلتا آ رہا ہے، اور ساری کی ساری قیادت ان کی پڑی ہوئی ہے۔ ان کے اوپر انہیں غصہ نہیں ہے، ہمارے اوپر غصہ کیوں ہے؟ ان پہ بھی تھوڑا سا غصہ نکالیں کہ ہراول دستہ تو وہ تھے، وہ غزوہ جس غزوے کی طرف ان کا اشارہ ہے اس غزوے کے سب سے بڑے دائی خود مولانا سمیع اللہ ہیں، اور ابھی ان کے بیٹے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اس ادارے نے، جامعہ حقانیہ نے بڑی ترقی کی، اور اس ترقی میں یہاں تک پہنچے کہ مولانا مفتی محمود جو آپ کے مسلک کے ہیں، انہوں نے 1974 میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر آن ریکارڈ یہ بات کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات انہوں نے، اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے یہ بیان دینے کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ میرے یہ الفاظ ایکسپنج کر دیں، نکال دیں، وہ آج بھی اس کی کارروائی میں موجود ہے۔ پاکستان کی مخالفت اور لوگوں نے بھی کی ہے، مثلا مولانا مودودی، انہوں نے جماعت اسلامی بنائی تو مولانا مودودی مرحوم پاکستان کے سخت خلاف، لیکن پاکستان بننے کے بعد جب وہ پاکستان آئے ہیں، پاکستان کا انہوں نے چوائس کیا، تو اس کے بعد سے وہ انہوں نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا۔ یہ ٹھیک ہے، سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس بندے نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری تھے، پاکستان کے سخت خلاف تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا اس کے بعد وہ صحیح پاکستانی بنے۔ لیکن یہ آپ کے طبقہ فکر کے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ بھی رہے ہیں، ہمارا کھا بھی رہے ہیں، ہماری حکومتوں سے کروڑوں روپیہ بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب مولانا مفتی محمود نے یہ بیان دیا تھا، اس وقت مولانا عبدالحق خود زندہ تھے اور قومی اسمبلی کے ممبر تھے، اور ان کے بیٹے مولانا سمیع الحق یہ جمعیت علماء اسلام کے رکن تھے۔ دونوں میں سے کسی نے اس کی مذمت نہیں کی اور نہ اس پہ کوئی آج تک بیان۔ اس کے بعد جناب طالبان کے ساتھ دینے پہ اور ان کے ساتھ یہ سارے کا سارا جنگ 1979 سے لے کر روس کے گرنے تک کی جتنی جنگ تھی اس میں ساروں کو اس میں شامل کیا، اور یہ شامل ہونے کے باوجود لعنتیں ان پر نہیں ہیں، لعنتیں ہمارے اوپر ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ آپ کے خان پہ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے خان کا کھاتے ہیں۔ اس لیے غزوہ ہند پر میری گزارش ہے کہ آپ یہ لعنتیں پاکستانیوں پر برسانے کی بجائے ان پہ برسائیں جن کے اوپر آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا کہ انہوں نے افغانستان کا جو لڑائی ہے وہ شروع کی تھی۔ اور آپ خود ایک کام کریں، آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، عالم دین ہیں، آپ غزوہ ہند پر پوری مدلل معلومات ہمیں فراہم کریں تاکہ ہمارا قبلہ درست ہو سکے۔ یہ سارے ان کے سوالات تھے جن کے میں نے جواب۔ میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا، اس سارے کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں مولانا آزاد اور ان کے جمعیت علماء ہند اور پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ خاص طور پہ یہ کیوں پاکستان کے خلاف ہیں؟ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ہر روز ایک نیا شوجہ چھوڑ دے۔ آئیے، اصل اس کا جو منبع ہے 2 لفظوں میں، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ وہ نظریات کون کون سے ہیں؟ ایک مولانا حسین احمد مدنی کا نظریہ وطنیت، اور دوسرا علامہ اقبال کا نظریہ قومیت۔ یہ ان دونوں کا ٹکراؤ ہے۔ ان دونوں میں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ 8 جنوری 1938 کو صدر بازار دہلی میں جمعیت علماء ہند کا ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں مولانا حسین احمد مدنی نے ایک نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس زمانے میں قومیں مذہب سے نہیں بنتی بلکہ اوطان سے، اوطان کہتے ہیں ایک سے زیادہ وطن و وطن کی جمع ہے، تو اوطان سے بنتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے
کہ وہ اپنے وطن اپنے مذہب کی بجائے اپنی قومیت کی بنیاد پر رکھے۔ مطلب یہ قومیت سے ان کی مراد یہ ہے کہ اپنے وطن پہ۔ اب ان کا کہنا یہی تھا کہ ہندوستان ایک وطن، تو یہاں کے مسلمان سارے کے سارے ایک ہیں، وہ ہندو ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ایک ہی قوم ہے اور ان کو اپنا ایک وطن رکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا اس کی مراد اس سے جغرافیائی وطن ہے، کہ جغرافیے کی حدود میں ہندوستان جہاں تک آتا ہے یہ سارے کے سارے ایک قوم ہے۔ اگر میں جغرافیے کی بنیاد پہ یہ سارے کا سارا کرنا شروع کروں تو یہ ہندوستان کے سارے لوگ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے بن جائیں گے ہندی۔ ہم کہیں گے کہ یہ ہندی ایک قوم ہے اور ہم سارے مسلمان بھی اس کا حصہ ہیں۔ اچھا، پھر اگر کل کو بنگال کے مسلمان کہیں جیسا کہ انہوں نے کہا اور اپنا الگ بنگلہ دیش بنا لیا، پھر ان کا جائز ہے؟ جغرافیائی حدود پہ تو وہ ایک قوم ہے۔ سکھ آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا الگ وطن ہونا چاہیے، اور وہ اس کے لیے جغرافیائی حدود جو مانگتے ہیں خالصتان کی، وہ انڈیا کا پنجاب ہے۔ میرا خیال ہے کہ جمعیت علماء ہند کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، لیکن جمعیت علماء ہند اس کی بھی مخالف ہے۔ اسی طرح سے تامل ناڈو والے اپنا صوبہ، اپنا الگ ملک چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے تاملوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ جغرافی کی حدود میں اپنی ایک قوم ہے۔ ہم ایک قوم ہے پاکستان کے، تو ہمارے اوپر آپ کا غصہ کیوں ہے بھائی؟ اگر خالصتان ایک الگ وطن، الگ قوم ہو سکتا ہے جغرافیائی لحاظ سے، تو ہم پاکستان کے لوگ جتنے بھی ہیں ہم نے اپنا ایک چوز کیا۔ تو جمعیت علماء ہند کا یہ نظریہ وطنیت، اس کے مقابلے میں علامہ اقبال کا ایک نظریہ قومیت ہے۔ وہ قومیت کیا کہ پوری کی پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک قوم ہے، وہ انڈونیشیا میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ افریقہ میں ہو، وہ سعودی عرب میں ہو، وہ ایران میں ہو، وہ کہیں پہ بھی ہو، جہاں پہ کوئی کلمہ گو مسلمان ہے، یہ سارے کا سارا ایک قوم۔ یہ نظریہ نیا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ، صحابہ اکرام کا نظریہ، بعد میں آنے والے سارے لوگوں کا نظریہ۔ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو جو سری لنکا میں راجہ داہر نے ہماری عورتیں قید کی تھی، جن کے لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، تو وہ نہ بھیجتا۔ بھائی یہ اور قوم ہے، جغرافیائی لحاظ سے وہ کہیں اور تھے، یہ کہیں اور تھے۔ کہاں؟ دمشق سے انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی اور جا کے سری لنکا سے راجہ داہر کو ہٹایا اور اس جگہ پہ حکومت بنائی۔ تو علامہ اقبال نے اس کے مقابلے میں ایک نظریہ وطن، اب یہ دو نظریے ہو گئے اور یہ ایک دوسرے کی ضد سمجھے جاتے ہیں، نظریہ وطنیت اور نظریہ قومیت۔ جس دن مولانا حسین احمد مدنی نے صدر بازار دہلی میں یہ جلسہ کیا اور یہ بیان دیا، جو اگلے دن تیجا اخبار میں پبلش ہوا، اس وقت علامہ اقبال کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے ایک ربائی کہہ دی، ربائی نہیں تھی، سوری، یہ 3 شعر تھے فارسی کے، میں تیزی سے وہ دہرا دیتا ہوں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، ترجمے کے ساتھ آپ کو شعر سنا دیتا ہوں۔ عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ، دیوبند حسین احمد اینچے بلاجبیست۔ عجم ابھی تک دین کے رازوں کو نہیں سمجھ سکا، اگر وہ سمجھ سکا ہوتا تو مولانا حسین احمد مدنی دیوبند کی سٹیج سے اس طرح کی بلاجبی کا جو ترجمہ ہے وہ ایکچول لفظوں میں نہیں بتا سکتا، تو کہتے ہیں اتنی عجیب و غریب بات نہ کرتے۔ سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ یہ بات کرنا کہ قوم جغرافیائی حدود کے اندر ایک وطن ہوتی ہے، یہ بالکل ایسا ہے جس طرح ایک بندہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے باجا بجانا شروع کر دے۔ علامہ اقبال نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، اور یہ بات وہی کر سکتا ہے چہ بے خبر ز مقام محمد عربیست، جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، وہ یہ بات کر سکتا ہے، جس کو ذرا بھی خبر ہو وہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ آگے اس سے بھی سخت بات علامہ اقبال نے کی، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہابیست۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ کے دروازے پہ پہنچاؤ، اپنا دربان، ان کا دربان بنو، ان کے غلام بنو، ان کے دربار پہ پہنچے۔ اگر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، تم سر سے لے کر پاؤں تک ابو لہب کے ابو لہب ہو۔ اتنی سخت زبان علامہ اقبال نے استعمال کی۔ میں آخر میں ایک بات، جمعیت علماء ہند ہر حکومت کے ساتھ ہوتی ہے۔ انڈیا میں کوئی حکومت، کانگریس کی حکومت تھی، اس کے ساتھ تھے، بعد میں وہ کانگریس ختم ہوئی تو ایک اور، اب مجھے یاد نہیں کون سی جماعت تھی، اس کے ساتھ رہے، ابھی بی جے پی کے ساتھ ہیں۔ اس ساروں کے ساتھ ہونے کے باوجود انہیں چاہیے تھا کہ وہ سکھوں، تاملوں اور آسامیوں، جو آسام صوبہ ہے ان کا، قومیت کی بنیاد پر بھارت سے الگ ہونے کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن ان کی حمایت نہیں کرتے۔ لانتی اور بے ایمان ہمیں کہہ رہے ہیں پاکستان نے ترقی کیوں نہیں کی، بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ان میں ایک وجہ جمعیت علماء ہند
اور پاکستان میں جمعیت علماء ہند کی باقیات جو یہاں پہ رہ گئے تھے ان میں 2 استثنائیں موجود ہیں ہمارے پاس، ایک مولانا احتشام الحق تھانوی اور ایک شبیر احمد عثمانی۔ ان دونوں کے خانوادے اور ان دونوں کے ماننے والے اور ان کے اثر رسوخ والے لوگ، ان دونوں نے اپنے آپ کو صحیح پاکستانی ثابت کیا۔ ان کے علاوہ مفتی محمود، ہمارا گلہ ہے نا کہ ہم اسلامی قانون نہیں بنا سکتے، تو پاکستان میں آج تک صرف ایک جماعت ہے جس کو حکومت کا حصہ ملا، وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ مولانا مفتی محمود بھٹو صاحب کے دور میں KPK میں وزیر اعلیٰ رہے، ان کے پاس پوری حکومت ہے۔ کیا مولانا آزاد رائے پوری کوئی ایک قانون اس دور میں KPK کا بتا سکتے ہیں کہ یہ اسلامی تھا؟ اس کے بعد مولانا ان کے صاحبزادے فضل الرحمان 16 ماہ PDM کے سربراہ رہے اور یہ 16 ماہ سے PDM کی حکومت رہی۔ اس 16 ماہ میں کوئی ایک بل ان کی جماعت سے اسلام کے لیے بھیجا گیا، اگر ان کی طرف سے نہیں بھیجا گیا جن کے پاس حکومت ہے، PDM کے وہ سربراہ ہیں، اور PDM کا سربراہ ہونے کے باوجود چلیں بل پاس نہ ہونا اس میں ہم سارے مجرم ہو سکتے ہیں، لیکن بل پیش نہ کرنا یہ تو جمعیت علماء پاکستان اسلام کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں بل تو پیش کرتی نا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہر حکومت کے ساتھ رہے۔ مزے کی بات یہ ہے اسلامی قانون تو ان سے پاس کوئی نہیں ہوا، ٹرانسجنڈر کا جو قانون پاس ہوا اس پہ مولانا فضل الرحمان کے اپنے دستخط ہیں، ان کی جماعت کے جتنے MNA MP تھے ان ساروں کے دستخط ہیں۔ پھر 2018 میں جو قادیانیوں کی آئینی ترمیم ان کے دستخطوں سے منظور ہوئی، وہ تو میں اس کی داد دیتا ہوں مولانا کیا تھے یار لبیک والے مولانا خادم رضوی کہ اس نے شور مچایا اور وہ بل واپس ہوا، ورنہ مولانا فضل الرحمان نے تو اس پہ دستخط کر دیے۔ ان پہ کبھی اگر غصہ آئے تو ان کی بھی بات کرنی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ساری کی ساری باتیں ایک چیز ظاہر کرتی ہیں، تجزیہ ایک چھوٹا سارا۔ ہندوستان میں سکھوں کی آبادی 2 کروڑ 80 لاکھ، آپ 3 کروڑ کہہ لیں۔ ہندوستان کی کل آبادی 1 ارب اور 50 کروڑ لوگوں پہ مشتمل ہے، جس میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، آپ ابھی 25 کر لیں، یہ میرے پاس تو پرانا ڈیٹا ہے، 25 کروڑ مسلمان ہیں اور 3 کروڑ سکھ ہیں، یعنی ہر 100 لوگوں میں سے 15 بندے مسلمان ہیں اور 1.5 بندہ ہر 100 میں سے سکھ ہے۔ اتنا فرق ہے، لیکن حالات کیا ہے کہ آج تک مسلمانوں کی کوئی موومنٹ ایسی نہیں ہے جس کی حمایت کی ہو جمعیت علماء ہند نے، اور کبھی کسی مسلمان کا کوئی مطالبہ مانا گیا ہو مسلمانوں کی عورتیں اٹھ جائیں سارے خاموش ہیں۔ کشمیر ٹھیک ہے آپ کی سیاسی مخالفت ہے لیکن وہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر پچھلے 7 سال میں جو کچھ ظلم ہوئے ہیں آپ نے ایک دفعہ آواز اٹھائی ہو اور آپ کی آواز کبھی سنی گئی ہو؟ کبھی نہیں۔ آپ 25 کروڑ ہونے کے باوجود اور ہر حکومت کا ساتھ دینے کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک بھی رعایت نہیں لے سکے۔ اس کے مقابلے میں سکھ جن کی تعداد ٹوٹل 3 کروڑ ہے، 1 ارب اور 50 کروڑ میں سے انہوں نے اپنے مطالبات 1.5 سال سڑک پہ بیٹھ کے منوا کے نکلے مودی سے۔ آپ 25 کروڑ کے نمائندے ہیں، آپ 25 کروڑ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کو چھوڑیں، پاکستان جس حال میں ہم اپنے نبڑتے رہیں گے، کل کو آپ آئیں گے تو آپ کو ہم دیکھ لیں گے، آپ اس کو چھوڑیں۔ آپ اپنے ملک کا بتائیں، آپ نے کتنی عورتوں کی عزتوں کے اوپر جمعیت علماء ہند نے کبھی مطالبہ کیا ہو، کبھی مذمت کی ہو، کبھی کوئی شور مچایا ہو؟ کشمیر کے مسلمانوں پہ سیاسی طور پہ آپ ہندوستانی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کشمیر کی پاکستان کی مخالفت کریں، آپ کا حق بنتا ہے۔ ان کشمیریوں کو جو پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کی مخالفت کریں، لیکن ان کے قتل کے اوپر تو بولیں، ان کی عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں اس کے اوپر تو بولیں، آپ اس کے اوپر بھی نہیں بولتے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ مسلمان سیکولر ہندوستان میں 14% یعنی 25 کروڑ 15% ہونے کے باوجود نسل کشی، قتل و غارت، سر عام زنا بالجبر، شہریت بل کا قانون ہو گیا ختم، جس پر نہ احتجاج نہ مذمت، اور لانتی ہم پاکستان والے، آپ سارے کے سارے پھر جنتی اور پھر اللہ والے اور پھر آپ کے مقام اور مرتبے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ کے ہاں کوئی دہائی ایسی نہیں گزری تقسیم ہندوستان کے بعد جس دہائی میں مسلمانوں کا قتل عام نہ ہوا۔ ہزاروں مسجدیں شہید ہوئیں، یہاں تک کہ بابری مسجد شہید ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے اس کیس کو وہ کیا ہو، اس کیس کی پیروی کی ہو، الٹیمیٹلی آپ کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کو غلط قرار دیا اور اس کے لیے نئی جگہ بنا دی، اور اس مسجد پہ اب مندر بن گیا۔ آج تک آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہو، لانتی ہم پاکستان والے، ہم آپ کو تو لانتی نہیں کہہ سکتے، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ ہندوستان میں ہوں، آپ کشمیر میں ہوں، آپ سری لنکا میں ہوں، آپ امریکہ میں ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ ہمارے متعلق یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ہم آپ کے متعلق یہ لفظ استعمال
نہیں کر سکے۔ میری ساری گفتگو کا حاصل حصول اور نتیجہ یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان کے صحیح اسلامی ریاست نہ بننے کی وجہ بالآخر جمعیت علماء ہند اور پاکستان میں ان کی باقیات ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو صحیح پاکستان نہیں بننے دیا۔ اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی۔ میرا آخر میں ایک مطالبہ ہے، میرا ایک مضمون ہے فیس بک پہ، اس کا عنوان ہے یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں۔ وہ مضمون ضرور پڑھیں، اس مضمون سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جمعیت علماء ہند نے پاکستان کا نقصان کیسے کیا اور وہ پاکستان بننا کیا تھا اور وہ رہنا کیا تھا۔ یہ میرا مضمون ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی سخت الفاظ، کوئی ایسے غصے والے الفاظ اگر نکلے ہوں تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔